بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین السلام بتانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت تھا۔ سب کے سب جائے نماز بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ 4 روٹی لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ مگر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اندر تو لے جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لی۔ دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی عنہ
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا، آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مستحب کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دوں گی۔ مام حسن اور مام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، اس مستحب کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 روٹی اس فقیر کو دے دی، پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی امام علی رضی اللہ عنہ نے مزدوری کرنے چلے گئے، باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور آپ سب نے پھر سے پانی کے ساتھ افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ ہم کل پھر سے روزہ رکھیں گے۔ اور ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی بھی۔ سب افطاری کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے اور افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ دو عالم نے فرمایا، اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دو۔ اور سب نے پھر سے یہی بات دہرائی کہ ہمارے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دیں۔ سب نے اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جمع یہ ہے، اور کھانا کھلاتے اور اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ دوستو، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی ہے اہل بیت کی شان۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔